بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرف راز اور مقبول جان کے ساتھ۔ ناظرین، دنیا بھر میں کرونا وائرس کی جو تعداد ہے مریضوں کی وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور خاص طور پر پاکستان میں گزشتہ ایک ہفتے کے دوران اس میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے، جہاں پہ پوری دنیا لاک ڈاؤن میں نرمی کرتی جا رہی ہے۔ ہمارے ہاں بھی آوازیں اٹھنی شروع ہو گئی ہیں کہ کاروبار کھولا جائے، نرمی کی جائے، لیکن جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو نرمی کی تو مریضوں کی تعداد جو ہے وہ بڑھنے لگی ہے، اور خاص طور پہ سوال بھی اٹھ رہے ہیں مختلف حکومتوں کی کارکردگی پہ، جس میں یہ کہا گیا کہ کسی حکومت 5000 ٹیسٹ روزانہ کیے جائیں گے، لیکن ابھی تک کی جو فگرز ہیں اس میں 5000 ٹیسٹ روزانہ کی تعداد مطلوبہ وہ حاصل نہیں ہو سکی۔ آج بھی جو ہے وہ ایکسپو سینٹر لاہور کے اندر مریضوں نے ناکافی سہولیات کے خلاف مظاہرہ کیا اور عدم اطمینان کا اظہار کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے انہوں نے مطالبہ کیا کہ وہ اس معاملے کا نوٹس لیں اور حالت اظہار کا نوٹس لیں اور جا کے ان کی مداوع کریں جو ان کے مسائل ہیں۔ تو بات ہم پروگرام میں اس پہ بھی کریں گے، اور ساتھ ہی اس بات کا بھی جائزہ لیں گے کہ موجودہ جو معاشی بحران کورونا کی شکل میں جنم لے رہا ہے، اس معاشی بحران کے نتیجے میں اس معاشی بحران سے نمٹنے کا واحد راستہ کیا ہے، کیا کیا وہ راستے ہیں جو اختیار کر کے ہم اس معاشی بحران سے نکل سکتے ہیں۔ ساتھ ہی آج کل میڈیا میں سپاٹ فکسنگ کے حوالے سے ایک بار پھر خبریں آنا شروع ہوئی ہیں، اور خاص طور پہ سابق کپتان سلیم ملک اس حوالے سے سوال اٹھا رہے ہیں کہ جب باقی لوگوں کو معافی مل سکتی ہے تو مجھے معافی کیوں نہیں مل سکتی۔ پروگرام میں ذکر ہوگا مشن اسار کا بھی، لیکن بڑھتے ہیں اپنے پہلے موضوع کی جانب۔ اور یہ صاحب، وزیر اعظم عمران خان صاحب نے آج جو باتیں کی، پریس کانفرنس کی، جو پریس سے بات کی، اس میں انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان کے اندر کورونا کے مریضوں کی تعداد اس طرح زیادہ نہیں ہوئی جس طرح کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا۔ اس بات پر حکومت مطمئن بھی ہے، لیکن ساتھ ساتھ جو اقدامات کیے جا رہے ہیں اس حوالے سے بھی انہوں نے بہت ساری باتیں کی ہیں۔ تو کیا وزیر اعظم عمران خان صاحب کی اس بات کو اور جو سامنے فگرز آ رہے ہیں، کیا ان کو ہم مان لیں سچ؟ لیکن ایک سوال تو یہ بھی ہے کہ ابھی تک ہم اس ٹیسٹنگ کیپیبلٹی تک بھی نہیں پہنچ پائے جو حکومت کہہ رہی تھی۔ دیکھیں، عمران خان صاحب کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اس وقتی قسم کی صورتحال کو اپنی کریڈٹ کے طور پہ لینا چاہتے ہیں، اور یہ بہت بری بات ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ پاکستان ابھی تک جو ہے کسی نہ کسی حد تک سیف ہے، اور یہ صرف پاکستان نہیں، دنیا کے بہت سارے ممالک ایسے ہیں کہ جو سیف ہیں۔ مثلا پورے کا پورا افریقہ سیف ہے اس وقت، اس کے بعد آ کے انڈونیشیا، ملیشیا کے علاقے سیف ہیں، اور بہت سارے علاقے سیف ہیں۔ بنگلہ دیش لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی ایفرٹ سے ہوا ہے، بنگلہ دیش بھی دیکھیں، بہت سارے مسلم ممالک، اکثریت مسلم ممالک کی سیف ہے، لیکن آپ دیکھیں پاکستان ان 3 یا 4 بڑے میجر مسلم ممالک میں آتا ہے جہاں کورونا ہے۔ مثلا ایران ہے، سعودی عرب ہے، پاکستان ہے، ترکی ہے، اور تو کوئی ملک ایسا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ ہمیں خود اپنے اندر سوچنا چاہیے کہ ہم ان مسلمانوں میں سے کیوں ہیں کہ جن پر یہ افساد نازل ہو رہی ہے۔ ایک تو میں خالصتاً مذہبی لحاظ سے بات کر رہا ہوں، دوسرا یہ ہے کہ کیا ہماری اربن لائف کا مسئلہ ہے؟ اگر اربن لائف کا مسئلہ ہے تو ملائیشیا ہم سے زیادہ بہتر طور پہ اربن ہے، زیادہ اس کے اچھے شہر ہیں، خوبصورت ہیں۔ انڈونیشیا کے جکارتا ہم سے زیادہ بہتر ہے اس معاملے کے اندر، ٹھیک۔ مصر جو ہے اس کے ہاں بھی بات ہے، کائرو میں نے دیکھا، کائرو بھی بہت زبردست مسلم شہر ہے۔ تو کیا مطلب یہ ہے کہ مسئلہ سر یہ ہے کہ ہمارے ہاں ابھی تک یہ ریئلائزیشن ہی نہیں آئی کہ یہ پرابلم ہے کیا، پرابلم کی جو ویکٹر انالیسس کیا ہوتا ہے، وہ کہاں جا رہا ہے، پرابلم کے ریزنز کیا ہیں، اور کتنا بڑھ سکتا ہے۔ اس صورتحال کے اندر اب دیکھیں، یہ صرف عمران خان اکیلے کا کنفیوژن نہیں، یہ پوری دنیا کا ہو چکا ہوا ہے۔ پوری دنیا جو ہے اس وقت یہ سوچ رہی ہے کہ کیا ہم اس وقت مریضوں کو صحت دیں یا ہم پوری دنیا کو بچائیں، ان کی اکانومی کو بچائیں۔ اب اکانومی کی جو کنڈیشن میں آپ کو بتاؤں یہ ہو چکی ہوئی ہے کہ اگر گزشتہ اسی صورتحال کو 3 ماہ سے جو صورتحال بنی تھی، یہ مزید اگر 1 ماہ بھی اور سروائیو کرتی ہے، ایسا ہی چلتا ہے، تو اکانومی کی صورتحال جو ہو جائے گی یہ گر جائے گی، اور پھر اس کو نئے سرے سے استوار کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اب 1930s کا جو بحران ہے وہ بہت بڑا بحران تھا، اسی طریقے کا بحران تھا جو کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد آیا تھا، اور اس کے اندر ساری اکانومیز تباہ ہو گئی تھی۔ آپ اندازہ کریں اس کی حالت یہ تھی کہ لوگ ایک گدھا گاڑی کے اوپر نوٹ لے کے جاتے تھے کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں، ہم ڈبل روٹی خریدنے جا رہے ہیں، اور جب وہ ڈبل روٹی خریدنے کے دکان پہ پہنچتے تھے تو نوٹ کم ہو جاتے تھے، اور پھر گھر جاتے تھے تاکہ مزید نوٹ لے کے آئیں۔ یہ حالت ہو گئی تھی اکانومی کی اس وقت پوری کے پوری۔ اب آپ اندازہ کریں کہ اس سارے سیناریو کے اندر ایک ملک تھا جو سروائیو کیا تھا، تبھی سارے کے سارے کتوں کی طرح اس ملک پڑ گئے تھے، وہ تھا ہٹلر کا جرمنی۔ آپ کو بتاؤں کہ 1911-12 کے بعد جب سیکنڈ ورلڈ وار کی شروع ہوئی ہے، 1919 میں ختم ہوئی ہے، تو اس کے بعد انہوں نے جرمنی کو مکمل طور پہ ختم کر دیا تھا،
تباہ و برباد کر دیا تھا، تاوان جنگ ڈال دیا تھا. تو ہٹلر جو ہے یہ بڑے اس نعروں کے ساتھ اٹھا تھا اور یہ جیتا تھا الیکشن 1933 میں، یہ بن کے آ گیا. 30 جنوری 1933 کو یہ چانسلر بن گیا تھا. تو اس نے دو کام کیے تھے عثمان صاحب. پہلا کام اس نے یہ کیا تھا کہ جو برلن سٹی تھا نا، یہ برلن سٹی جو تھا یہ مکمل طور پر دنیا کا سیکس کیپٹل بن چکا ہوا تھا. ساری پورنوگرافی وہیں ہوتی تھی، سارے مساج پارلر وہیں ہوتے تھے، 25,000 طوائفوں کے اڈے تھے. ہومو سیکسولیٹی جو تھی اپنے عروج پر تھی. اس نے کہا ختم، ایک منٹ نہیں سنتا ہو. یہ تم نے جو اکانومی بنائی ہوئی ہے اس کے ارد گرد چوری ڈیولپ ہوتی ہے، اس کے ارد گرد لوگوں کو لوٹ مار ڈیولپ ہوتی ہے، کیونکہ آپ کو آرٹیفیشل پیسہ چاہیے ہوتا ہے. آپ کے لوگ جو ہے وہ ساری دنیا، اور سب سے بڑی اس نے کہا تھا کہ اس سے وہ سفلس اور آتشک کی مرضیں پھیلتی ہیں، اس سے جرمن قوم تباہ ہو گئی. وہ گئے تھے ایک دم نازی گئے اور جا کے انہوں نے تباہ برباد کر کے اڑا کے وہ رکھ دیا. دوسرا اس نے کہا کہ جوز جو ہیں وہ سود پر قرض دیتے ہیں. ہٹلر نے یہ کہا تھا، اور یہ سود پر یہ کرتے تھے، خود قرض اپنے آپ کو سود پہ نہیں دیتے تھے، دوسروں کو دیتے. اور یوزری کی لیول یہ تھی کہ اتنی بڑھ گئی تھی کہ اس وقت پوری اکانومی انہوں نے ڈبو کے رکھ دی. تو اس نے سود پہ پابندی لگا دی. اب اس کا سلوشن کیا ڈھونڈا عثمان صاحب؟ صورتحال یہ ہے کہ اس وقت دنیا پتہ کیا بچا رہی ہے؟ دنیا بڑے بگ امپائرز کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے. جبکہ اکانومی کا بیسک پرنسپل ہم اگر بچنا چاہتے ہیں تو یہ ہے کہ ہم شاپنگ مالز کی جگہ چھوٹے کاروبار کو آگے لے کے جائیں. اب یہ اس وقت دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ جو لونز دیے جا رہے ہیں اس میں ڈیفالٹ کرتا ہے چھوٹا دکاندار چلتا ہے، اور بچتا کون تھا؟ یہ جیسی پینی بچ گیا، یہ فلاں بچ گیا، یہ وہ بچ گیا. اس نے پوری کی پوری دنیا کو تباہ برباد کیا ہے. چھوٹے بزنس، ایک صرف جو میگا سٹور ہوتا ہے وہ 5,000 چھوٹی دکانوں کو کھا جاتا ہے. اور 5,000 گھرانے جو ہیں آگے دیکھیں 10 بندے ملائیں گے تو 50,000 انسانوں کی انکم جو ہے وہ ختم ہوتی ہے. 50 سے 5 لاکھ کی. آپ دیکھیں 5,000 دکانوں کو کھائے. تو ہوتا یہ ہے کہ یہ ماڈل، اسی طرح انڈسٹری جو ہے یہ جب لگتی ہے، جو میگا قسم کی انڈسٹری لگتی ہے، تو ہوتا یہ ہے کہ چھوٹے لیول کے آدمی کو تباہ برباد کر دیتی ہے. اب انڈسٹری کیا ہے؟ ایک بہت بڑی کنویئر بیلٹ ہوتی ہے، اس کے اندر بیچاری ایک خاتون اٹھتی ہے، وہ 5,000 10,000 تنخواہ لیتی ہے، سلائی کی مشین پر ایک شرٹ سیتی ہے. ٹھیک، ایک اور اس طرح ایک اور جگہ پہ وہ پینٹ سی رہی ہوتی ہے، تیسری جگہ سے وہ جوتے گانٹ رہی ہوتی ہے، چوتھی انڈسٹری تو اور کوئی نہیں ہے نا. آپ کی وہی چیزیں ہیں کہ جو انسان لگا. تو کہا جاتا ہے، ہٹلر نے کہا کہ نہیں، پھیلا دو پوری انڈسٹری، عام آدمی تبھی ہم سروائیو کریں گے. 1930 کے اندر صرف 6 سالوں کے اندر عثمان صاحب، 6 سالوں کے اندر جرمنی واز دا اونلی کنٹری جو 1930 کی اس بہت بڑی کساد بازاری جب آنے والی ہے اس میں سروائیو کر گیا. بالکل صرف واحد ملک تھا، کیونکہ اس نے کہا کہ 2 چیزوں کو میں نہیں آگے نہیں دوں گا. میں کسی شخص کو اس بات کی اجازت نہیں دوں گا کہ اس کے جیب میں چونکہ 1 کروڑ روپیہ یا 10 کروڑ روپیہ یا 15 کروڑ روپیہ موجود ہے تو 80% جو ہے لوگوں کا غلہ خرید کے ایک بہت بڑا سٹور بنا لے اور اس کے اندر ایک شاندار ایئر کنڈیشن لگا دے، 3-4 اس کے وہ اپنا فلورز ہوں، اس کے اندر ایک پارکنگ لاٹ ہو، اس کے اندر سارے جا کے لوگ شاپنگ مال پہ. شاپنگ مالز اور انڈسٹری یہ 2 ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو کارپوریٹ کلچر نے بنائی ہیں. اسی طرح اس نے بہت ساری چیزوں پر پابندی لگا دی. یہ ماس قسم کی پروڈکشن نہیں ہونی چاہیے ان کی، جسے کہتے ہیں آپ جوسز کی. ماس پروڈکشن نہیں ہونی چاہیے. چھوٹے لیول پہ ایک آدمی کاروبار کرے، جوس نکال کے دے، لوگوں کو کھلائے. یہ نہیں ہوتا کہ ڈبہ پیک. اس سے ہوا یہ کہ ہر آدمی کے گھر میں کھانا پہنچنا شروع ہو گیا. ہر آدمی جو تھا وہ چھوٹا مدد تو کمانا شروع ہو گیا. اب دیکھیں نا، آپ اگر وہاں سے چلتے ہیں، آپ برکی سے چلتے ہیں یا کسی اور جگہ سے چلتے ہیں اور آپ ایک بہت بڑے شاپنگ مال کے اندر کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کم از کم 20 دکانداروں کی شاپنگ وہاں کرتے ہیں. تو 20 گھرانے جو ہیں وہ رزق کمانے کی بجائے ہوتا یہ ہے کہ وہاں 5 شاپنگ جو ہوتے ہیں نا، ایرنٹ جو ہوتے ہیں یا وہ کارکن جو ہوتے ہیں وہ کمائی کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ دنیا میں کوئی شاپنگ آپ ماڈل بدلنا پڑے گا. اور انڈسٹری کا بھی یہ حال ہے. یعنی آپ اندازہ کریں کہ حالت یہ ہے کہ آپ عام آدمی جو ہے اس کو بیچنے کے لیے، ماس پروڈکشن کے لیے تو آپ مشینیں لگاتے ہیں لمبی چوڑی، اور خود پہننا ہو، راک فیلر نے پہننا ہو، بن داؤد نے کسی نے پہننا ہو، یا اس نے کرنا ہو، تو کیا ہینڈ میڈ ہینڈ وومن تھنگس. جی اس کے لیے آپ کو موچی چاہیے ہوتا ہے، اس کے لیے آپ کو جراحہ چاہیے ہوتا ہے. ایک تو یہ بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ کو اس سارے کے سارے بڑے امپائرز کو ختم کر کے آپ کو چھوٹے، تاکہ رزق جو ہے وہ چھوٹے آدمی تک پہنچے. آپ اگر اس پاکستان کو اگر ریسرچ کریں گے تو آپ حیران ہوں گے کہ یہ بڑے جتنے بھی ہمارے ٹریڈ امپائرز بن چکے ہوئے ہیں، ان ٹریڈ امپائرز نے کروڑوں لوگوں کا بنیادی رزق چھین لیا ہوا ہے. دوسری چیز یہ ہونی چاہیے کہ آپ کو فوڈ پروڈکٹس کے بارے میں آپ کو مڈل مین کو ختم کرنا پڑے گا. یہ سجیشن چل رہی ہیں
کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ مڈل مین جو ہے وہ بنیادی طور پر غلے کو ذخیرہ کرتا ہے اور اس کی قیمت بڑھاتا ہے. یہ ایک پرماننٹ جمعہ بازار جو ہے، ایک پرماننٹ جمعہ بازار جو ہے آپ کو چاہیے کہ جو جہاں پر غلہ والا خود اپنا سودا لے کے. دیکھیں مدینہ کا جو سوق تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اگر بازار میں غلہ 300 درہم کا ہے اور اس نے باہر 200 درہم کا خریدا اور بازار میں آ کے 300 درہم کا آ کے بیچا اسی کو اسی طریقے سے، تو اس نے 100 روپیہ سود کمایا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کمیشن ایجنٹی کو سود سے تعبیر دیا ہے، ربا کہا ہے آپ نے. اور یہ کتنا غلیظ ربا ہے کہ ایک آدمی کچھ نہیں کرتا، صرف اس کی جیب میں پیسے ہیں، وہ چاہتا ہے اور ایک پھلوں کے درخت جا کے خرید کے آ جاتا ہے اور کہتا ہے یہ پھل میرے ہیں، اور اس کے پھل کی بنیاد کے اوپر وہ زمیندار سے لاہور آنے تک یا باقی آنے تک وہ بے شک کنو جو ہے وہ 1 روپے کا لے، وہ 12 روپے کا بیچ دے، وہ کنو جو مالٹا جو ہے وہ 2 روپے کا لے اور 20 روپے کا بیچ دے. یہ جو چیز ہے اس کو نکالنی پڑے گی. آپ کو اکانومی کے سمپلسٹ پاسبل ماڈل پہ آنا پڑے گا جو ہم نہیں سوچ رہے. دنیا پوری میں یہ آوازیں اٹھنا شروع ہو چکی ہیں. دنیا پوری میں کہتے ہیں کہ نہیں، ہم اپنے کمفرٹ کے، آپ دیکھیں نا، آپ نے جتنے بڑے بڑے سٹور سے، یہ جیسی پینی تھا اور یہ یوریکا تھا اور پتہ نہیں کیا کیا کیا، اور یہ سارے آپ نے امریکہ میں، یورپ میں گاؤں تک پھیلا دیے تھے. یعنی جس گاؤں میں کبھی ہوتا یہ تھا کہ 8-10 دکانیں ہوتی تھیں. آپ پرانے گاؤں کی تصویر دیکھ لیں، بوسٹن کے کسی گاؤں کی یا کسی اور جگہ گاؤں کی، تو آپ کو تصویر کے اندر بہت سارے چھوٹے چھوٹے دکاندار ملیں گے. نکولائے گوگلز کی کہانیاں پڑھ لینا، وہ کہتا ہے فلاں جگہ وہ بادام بیچنے والا تھا. یہ اب انہوں نے ایک بہت بڑی چھت بنا دی ہے. اس چھت کا ایک مالک ہے جو دنیا میں کہیں باہر بیٹھا ہے امریکہ میں، اور اس طرح کی اس نے 2000 چھتیں افریقہ میں بنائی ہوئی ہیں، پاکستان میں بھی بنائی ہوئی ہیں، جرمنی میں بھی بنائی ہوئی ہیں، انگلینڈ میں بنائی ہیں. اور ان چھتوں کے نیچے آپ جا کے شاپنگ کرتے ہیں اور آپ کو صرف وہ 20,000 روپیہ 15,000 روپیہ تنخواہ دیتا ہے اور ایک شاندار سا یونیفارم بنا کے دیتا ہے جہاں آپ سیلز مین بن جاتے ہیں. یعنی آپ کو اس کی منافع کمانے کے بجائے آپ کا استحصال کرتا ہے. تو خان صاحب کی اکنامک ٹیم جو ہے اگر واقعی سمجھتی ہے کہ اس کو سروائیو کرنا ہے اور پاکستان کو سروائیو کرنا اللہ کرے گا، تو 2-3 چیزیں جو ہیں اس کو شروع کرنا پڑے گا. آپ کو اسمال بزنسز کی بلٹ اپ کرنی پڑے گی. آپ کو یہ سارے کے سارے بڑے بڑے امپائر جو ختم کرنی پڑیں گے. آپ کو وہاں جانا پڑے گا. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو فوڈ کے اندر سے بیچ میں آڑت کو ختم کرنا پڑے گا. آپ ایک شہر، چھوٹے سے شہر کے اندر ایک پرماننٹ جمعہ بازار جس میں دکاندار آئیں اور آ کے وہاں پر، جس کو اسلام میں سوق کا تصور ہے. آپ اندازہ کریں مدینہ کے سوق میں رسول اکرم زمانے کے اندر عورتیں سودا بیچا کرتی تھیں. کیوں بیچا کرتی تھی؟ کیونکہ مرد جو تھے سامان لے کے تجارت کے لیے باہر گئے ہوتے تھے، تو ان کی اسی لیے فرمایا خبردار بازار میں زیادہ دیر نہ ٹھہرو اور عزت کرو. اب بازار کی عزت کرو، اب بازار میں آنکھیں نیچی کر کے رکھو. اور آنکھیں، اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ نے الاؤ کیا تھا کہ تاکہ کوئی مڈل مین بیچ میں نہ آئے. یہ نہ ہو کہ آپ کے کھجوروں کا باغ ہے، آپ کا میاں باہر گیا ہوا ہے، ایک بندہ آتا ہے، وہ کھجوروں کا پھول دیکھ کے اور اندازہ کرتا ہے کہ یہ اب میری ہو گئی، اور وہ خرید کے آپ سے چلا جاتا ہے. وہ اس وقت اس کا سودا جس وقت وہ خریدتا ہے وہ 5,000 روپے کا تھا، اور جب وہ منافع کمانے پہ آتا ہے تو 50,000 روپے کا. اس کو استحصال کہا گیا ہے. یہ اصل میں راستہ ہے جس کے بارے میں کوئی ابھی تک مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے. ابھی تک حفیظ شیخ ہو یا کوئی اور ہو، ابھی تک ڈالروں میں گفتگو کر رہے ہیں. دنیا میں ڈالرز میں، یورو میں گفتگو بند ہو چکی ہے بھائی. وہ کہتے ہیں کہ فوری دکانیں کھولو ورنہ یہ کرنسی ختم ہو جائے گی، ورنہ ہمارے پاس کچھ نہیں رہے گا. یہ وہ چیزیں ہیں جس کو اگر ہم لے کے چلیں گے تب ٹھیک ہو جائے گا. اب لیکن آپ نے اس میں آپ نے جو سوال اس میں اٹھایا کہ جی جرمنی نے جو سروائیو کیا وہ کیا کہ بالکل سود کا خاتمہ کر دیا گیا، لیکن آج بھی امریکہ کے اندر 0 پوائنٹ پہ آ گیا سود، لیکن ہم 9 پہ آئے ہیں. ہمیں نہیں وہ مکمل خاتمہ کر دینا چاہیے؟ ہاں نہیں، ہمیں کرنا چاہیے. دیکھیں جرمنی کو پھر انہوں نے کہا اس کو شکست دینے کا اور کوئی طریقہ نہیں ہے. پوری دنیا جرمنی کے اوپر ٹوٹ پڑی اور اس کی 7 لاکھ لوگوں کی لاشوں کے اوپر کیا چیز تعمیر ہوئی؟ ورلڈ بینک اور IMF. یعنی جرمنی کو قتل کر کے 7 کروڑ بندے مار کے اس کی عمارت کھڑی گئی بٹن وڈ پہ. IMF اور ورلڈ بینک اور سود کی عمارت کھڑی کی گئی. آج اس عمارت کو ڈھانے کا بہترین وقت آ گیا. ہمیں کرنا چاہیے. دنیا پوری میں انہوں نے ختم کر دیا. انہوں نے عثمان صاحب اس لیے ختم کیا کہ اگر وہ نہ ختم کرتے تو ان کی کاغذ کی کرنسی ختم ہو جاتی. ہمیں بیک وقت دونوں کام کرنے چاہیے. ہمیں یہ پیپر کرنسی سے بھی نجات لینی چاہیے اور ہمیں اس کی بھی. اور ہم جتنا سمپلسٹک قسم کے، اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا. لیکن اور یہ سب بات آپ کی صحیح ہے، لیکن ہم اکیلے انیشیٹو کیسے لے سکتے ہیں کہ ہم پیپر کرنسی سے جان چھڑا لیں؟ ہمیں کوئی مسلمان ملکوں کا کوئی الائنس بنانا پڑے گا، اپنے ساتھ کسی کو جوڑنا پڑے گا. عالمی دنیا کے ساتھ ہم نے کاروبار کرنا ہے. ہم اگر پیپر کرنسی چھوڑ دیں گے تو ہم کہاں کے رہیں گے؟ کیا کریں گے؟ اکیلے تو نہیں کر سکتے نا. عثمان صاحب 1.5 سال پہلے میرا پروگرام اٹھا لیں
اور 1.5 سال پہلے ہم نے سجیشن دی تھی، آپ کو یاد ہوگا بالکل شروع میں عمران خان صاحب کو سجیشن دی تھی کہ آپ فوری طور پہ یہ قرضے کی معافی اور قرضہ نہ ادا کرنے کی موومنٹ چلائیں، آپ کو یاد ہوگا بالکل باقاعدہ میں نے پوری کی پوری تفصیل سے بتایا تھا کن کن ملکوں نے بتایا. آج کرونا نے آپ کو مجبور کر دیا کہ مقبول جان جھوٹ بولتا تھا، بکواس کرتا تھا. تمہیں کرونا نے مجبور کیا کہ تم دنیا کے سامنے کہو کہ غریب آدمیوں کا ڈیٹ معاف کرے، اور غریب آدمیوں کا ڈیٹ معاف کر دیا. تم غیرت سے نہیں کہہ سکتے تھے، تم عزت سے نہیں کہہ سکتے تھے، تم حریت سے نہیں کہہ سکتے تھے، تم وقار سے نہیں کہہ سکتے تھے. آج معاف ہو گیا کہ نہیں ہوا؟ بالکل. مسئلہ سر یہ ہے کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا کی بھیڑ چال میں چلتے ہوئے کہتے ہیں آپ کو کرنا پڑے گا، آپ کو ڈیٹ کے خلاف پوری دنیا کا صرف مسلمان ملک نہیں عثمان صاحب، تمام غریب ملکوں کو اٹھائیں. یہ جو سود ہے نا، اس سود کے اوپر دنیا کا کوئی مذہب بھی سود الاؤ نہیں کرتا. عیسائیت الاؤ نہیں کرتی، یہودیت الاؤ نہیں کرتی، ہندو جو ہے بیاج کو گالی دیتا ہے. آپ اندازہ کریں کوئی دنیا کا ملک الاؤ نہیں کرتا. آپ کو کھڑا ہونا پڑے گا. آپ پورے افریقہ کو ساتھ ملائیں کہ ہم قرضہ نہیں دیں گے. آپ اپنے اس کو ملائیں، اپنا لیٹن امریکہ کو ساتھ ملائیں کہ ہم لیٹن امریکہ تو کم از کم 4 ملک ریفیوز کر چکے ہوئے. آپ ملائیں، آپ غریبوں کے کنجمن بنائیں کہ یہ کرونا کا مسئلہ نہیں ہے. تم لوگوں نے 15 دفعہ ہمیں لوٹ چکے ہوئے ہو، تم 20 گنا زیادہ ہم سے اصل در سے زیادہ پیسے لے چکے ہو، ہم تمہیں نہیں دیتے. اور یہ عمران خان کے اکیلی آواز نہیں ہوگی، اس کے اوپر میں کم از کم 200 بڑے اکانومسٹ کی رائے رکھ سکتا ہوں جن کو نوبل پرائز ملے ہوئے ہیں، تو جو یہ کہتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر اگر دنیا نے زندہ رہنا ہے، دنیا نے باوقار رہنا ہے، دنیا نے کمفرٹیبل رہنا ہے، تو امیر ملکوں کو غریب ملکوں کے ڈیٹ معاف کرنے پڑیں گے. اس کو وہ ڈیٹ جوبلی کہتے ہیں، اس کو ڈیٹ ہالیڈے کہتے ہیں. یہ دنیا کا اسٹیبلش ترین اکنامک پرنسپل ہے. اگر خان صاحب نہیں اٹھتے تو ظاہر بات ہے ہماری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں. چلیں جی، اور یہ سب یہاں بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے کہ ایک بار پھر اسپاٹ فکسنگ کی باتیں اٹھنی شروع ہوئی ہیں، اور اس بات کریں گے اس وقت کے چیئرمین پی سی بی خالد محمود صاحب سے. جی ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین، آج کل پھر اسپاٹ فکسنگ کے بارے میں جو ہے معاملات اٹھ رہے ہیں، اور خاص طور پر ایک پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان جناب سلیم ملک صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے یہ کہا کہ جب باقی لوگوں کو معافی مل سکتی ہے تو ان کے لیے دروازے کیوں بند ہیں. اسی طریقے سے اس وقت کے کھلاڑی عطاء الرحمان جو فاسٹ بولر ہوا کرتے تھے، انہوں نے بھی اسی موقف کو دہرایا، لیکن وہ کچھ الزامات لگائے. خالد محمود صاحب جو اس وقت پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین تھے، تمام صورتحال سے باخبر تھے، ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ یہ سارا معاملہ ہے کیا. السلام علیکم خالد صاحب. جی وعلیکم السلام. بہت مہربانی کہ آپ کرکٹ کو تھوڑی بہت توجہ دے رہے ہیں. جی جی، کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان والوں کو، پاکستانی قوم کو اس موضوع میں اور اس اپنی کرکٹ ٹیم میں بہت دلچسپی ہے، اور یہ بہت ہی سنجیدہ بھی معاملہ ہے. جی جی بالکل. کہ ایک زمانہ تھا، یہ 90 کی دہائی کی بات ہے، کہ شدید قسم کی یہ الزامات لگ رہے تھے مختلف کھلاڑیوں پر. اس زمانے میں یعنی اسپاٹ فکسنگ تو بعد میں آئی، اس زمانے میں میچ فکسنگ کا زیادہ رواج تھا، مطلب پورا میچ ہی فکس ہو گیا. جی ہاں، وہ پورا ہوتا تھا. تو سلیم ملک جو خاص طور پہ زیر صاحب آئے، راشد لطیف کرکٹ کیپر تھے ہمارے اس زمانے میں، انہوں نے یہ انگلی اٹھائی کہ جناب یہ تو بالکل بے ایمانی ہو رہی ہے اور فیئر نہیں ہو رہی ڈیل ساری، کرکٹ ٹھیک نہیں ہو رہی. تو پھر میں نے خاص طور پہ درخواست کی اس وقت کے جو سرپرست تھے پاکستان کرکٹ بورڈ کے، صدر پاکستان جناب رفیق طارق، اور ان سے کہہ کے یہ انکوائری شروع کروائی. انہوں نے لاہور ہائی کورٹ کو لکھا اور انہوں نے اپنے ایک جج کو مقرر کیا، ملک محمد قیوم صاحب کو، اور یہ سارا معاملہ ہوا. ان کے سامنے سلیم ملک صاحب جو تھے وہ پیش ہوئے. لوگوں نے مختلف الزامات ان پہ لگائے، کچھ بک میکرز کی طرف سے، یعنی جو مبینہ بک میکرز کہنا چاہیے، کیونکہ وہ تو یہی کہتے تھے کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں، لیکن ہمیں علم ہے کہ ہم نے فلانے بندے سے پیسے لے کے ان کو دیے، اور اس طرح کی باتیں ہوتی رہی. لیکن سب سے زیادہ جو سخت قسم کی اور ٹھوس شہادت سلیم ملک کے خلاف آئی وہ آسٹریلین کھلاڑیوں کی طرف سے آئی تھی. اور آسٹریلین کھلاڑی بھی کوئی ایسے ویسے کھلاڑی نہیں تھے، بڑے نامور کھلاڑی تھے. شین وان کا نام آپ سب آگاہ ہوں گے، دنیا کے بہترین لیگ اسپنر اس زمانے میں مانے جاتے تھے. ایک وہ تھے اور ایک باک وا تھے بڑے مشہور آسٹریلین کپتان سٹیو وا کے. یہ
ان دونوں نے یہ کہا کہ سلیم ملک نے بطور پاکستان ٹیم کے کپتان کے ہمارے پاس آئے اور ہمیں کہا کہ آپ پیسے لے لو اور یہ میچ جو ہے وہ ہار جاؤ. اس طرح کی انہوں نے یعنی میچ فکسنگ کا ایک کردار ادا کیا. تو انہوں نے انکار کر دیا کہ نہیں ہم تو ایسے نہیں کیا کرتے وغیرہ وغیرہ. تو یہ پیش ہوئے اور انہوں نے یہ سلیم ملک کے خلاف گواہی دی. مجھے بھی اور یہ خاص طور پہ ہائی کورٹ کی عمارت میں یہ نہیں ہوئی تھی کاروائی, کیونکہ وہ آسٹریلین کھلاڑی جو ذرا تھے وہ خوفزدہ تھے کہ ہم عدالتوں میں کیسے آئیں. اس کے لیے چمبا ہاؤس میں خصوصی عدالت لگائی گئی تھی. جج صاحب بھی بات تشریف لائے. مجھے بھی بطور چیئرمین کرکٹ بورڈ ٹیلی فون کیا گیا کہ آپ بھی آئے, اور میں وہاں پہنچا اور میں نے سنا بڑی واضح اور ٹھوس الفاظ میں بڑے جیسے طریقے سے انہوں نے یہ ساری گواہی دی. اور سلیم ملک کے پاس کوئی اس کا دفاع نہیں تھا, اور ان کا کپتان بھی ساتھ تھا مارک ٹیلر. اس نے بھی کہا کہ جی یہ دونوں نے آ کے مجھے یہ چیز بتائی اور ہم نے بڑے غصے کا اظہار کیا اور اس کو ڈانٹ دیا. تو سلیم ملک جو تھے وہ اپنے ساتھ ایک بہت بھاری وکیل لے کے آئے تھے. عظمت سعید ان کا نام تھا, جو بعد میں لاہور ہائی کورٹ کے جج بنے, پھر سپریم کورٹ جسٹس بنے, پھر سپریم کورٹ میں آج کل ہیں ماشاءاللہ بڑی ان کا نام ہے. وہ آئے تھے لیکن کوئی دفاع نہیں کر سکے. تو لہذا ان ایسی ٹھوس شہادتوں کی بنیاد پر جج صاحب نے ان کے خلاف رپورٹ میں اپنا یہ فیصلہ دیا کہ ان کو کرکٹ سے بالکل بین کر دیا جائے. دوسرے تو کھلاڑی تھے عطاء الرحمان. عطاء الرحمان کا کردار بڑا ہی عجیب و غریب تھا. مجھے یاد پڑتا ہے اب 22 سال تقریباً پہلے کے واقعات ہیں. مجھے یاد پڑتا ہے کہ عطاء الرحمان جو تھے وہ میرے پاس بھی آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ جی ان کو بھی اس طرح کی اپروچ کی گئی تھی, اور اپروچ کرنے والے میں والا جو انہوں نے نام لیا وہ بہت بڑا نام تھا. انہوں نے کہا کہ جی وسیم اکرم جو تھے پاکستان ٹیم کے اس وقت بڑے بالر تھے, بعد میں کپتان وغیرہ بھی بنائے گئے. تو انہوں نے کہا کہ عطاء الرحمان تمہیں کوئی پیسوں وغیرہ کی ضرورت نہیں ہوتی. تو عطاء الرحمان نے کہا جی ہاں مجھے کیوں نہیں ضرورت تھی, لیکن وہ ایک غریب گھرانے سے اس کا تعلق ہے. تو انہوں نے کہا کہ اچھا تم میرے کہنے کے مطابق کھیلو, یعنی مطلب یہ کہ کمزور بالنگ کرو, تو تمہیں میں ایک کرائسٹ چرچ نیوزی لینڈ میں میچ تھا, میں تمہیں 3 لاکھ روپے دلوا دوں گا. یہ وسیم اکرم صاحب نے عطاء الرحمان کو آفر کی. جی کہا, اور اس طرح انہوں نے وہ بالنگ کی, کمزور بالنگ کی, اور 3 لاکھ روپے اپنے لیے حاصل کر لیے. یہ ان کی ساری داستان تھی. ٹھیک ہے. تو میں نے اس کو کہا کہ یہ تو بہت ہی اہم چیز ہے اور تم اس کے بارے میں بالکل عدالت میں پیش ہو اور بیان کرو, بالکل گھبراؤ نہیں. وہ ذرا گھبرایا بھی ہوا تھا کہ یہ میں بات کروں نہ کروں. پھر اس نے اسی چیز کو ایک تحریر کی شکل میں لکھا, پھر اس کا ایک حلف نامہ تیار کیا جو کہ اس نے جج صاحب کے سامنے جا کے وہ دیا. اور یہ عدالتوں کے سامنے گواہی ہے, وہ بڑے خوفناک الفاظ ہوتے ہیں. ہر کھلاڑی آتا ہے, وہ کہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر سچ کہوں گا اور سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا. اگر میں جھوٹ بولوں تو مجھ پہ اللہ کی لعنت ہو. تو وہ سارا کچھ ہوا, اور یہ سارا واقعہ کہنے کے بعد ایک حلف نامہ تیار کرنے کے باوجود, اس کا حلف نامہ جو ہے وہ کئی لوگوں کے ہاتھوں میں بھی پہنچا تھا, اس کے باوجود پھر وہ دوبارہ پیش ہوا جج صاحب کے سامنے. تو وہ اپنے سارے بیان سے مکر گیا, انکار کر گیا, اور اس نے کہا کہ نہیں جی وہ تو مجھے یہ غلطی لگی. وہ اب مجھے یاد نہیں تفصیل کی کس طرح اس نے کن الفاظ سے کہا, وہ تو میں نے ایسے کہہ دیا تھا جی, اصل بات ایسے نہیں ہے وغیرہ وغیرہ. وہ وسیم اکرم مجھے خود مدد کر رہے تھے, ایسی چیز اس نے کہی. اب وہ بڑی مشکل پیش آ گئی جج صاحب کے لیے بھی کہ اگر ایک بندہ اپنی گواہی سے مکر جائے تو پھر وہ کسی کو اس کی بنیاد پہ کیا سزا دے سکتے ہیں. لیکن انہوں نے اس کے باوجود پھر ظاہر ہے ان کو بھی یہ بڑی اس کی حرکت ناپسند آئی. تو چونکہ اس نے پہلے خود تسلیم کیا تھا کہ میں نے وسیم اکرم سے پیسے لیے اور پھر اپنے بالنگ اس طرح کی نہیں کی جس طرح مجھے کرنی چاہیے تھی, تو اس کی بنیاد پہ انہوں نے اس کے خلاف بھی لائف بین کی سفارش کی, جس پہ عمل ہو گیا, کرکٹ بورڈ نے عمل کر دیا. لیکن بعد میں عجیب و غریب مزید واقعات پیش آئے. سلیم ملک اس وقت تو کہیں کچھ اپنا دفاع نہیں پیش کر سکے, لیکن کئی سال کے بعد, تقریباً 10 سال کے بعد, غالباً 2008 میں انہوں نے کوئی پٹیشن, کوئی دعویٰ دائر کیا کسی سول کورٹ میں, سب سے جو نچلے درجے کی عدالت ہوتی ہے, اور وہاں پہ کوئی اپنی مرضی کے حقائق پیش کر کے انکنٹیسٹڈ کیس تھا, اور تو کوئی اس میں پارٹی تھی کوئی نہیں, فریق تھا ہی نہیں, اور وہاں سے انہوں نے ایک ان سے حاصل کر دیا کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے.
لہذا اس سے وہ لائف صحیح بات جو ہے وہ ہٹا دیا جائے. اچھا یہ تو بات ہوگی سلیم ملک صاحب کی، لیکن ابھی جو شعیب اختر نے بھی جو باتیں کہی ہیں کرکٹ بورڈ کے حوالے سے، اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیا شعیب اختر بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ شعیب اختر جو کہہ رہا ہے وہ اس کی رائے ہے. اب رائے کا تو حق ہر کسی کو ہے. آپ مثلاً اوریا صاحب بہت بڑے اینکر ہیں اور آپ ماشاءاللہ اسی طرح ساتھ ان کے بیٹھتے ہیں پروگرام میں، اور آپ ظاہر اپنے بارے میں بہت ہی اچھی رائے رکھتے ہوں گے. کہ کوئی اور دوسرا بندہ اٹھ کے کہہ سکتا ہے کہ جی میں ان کو نہیں کچھ بھی نہیں سمجھتا، تو اس میں کوئی حد تک کہ عزت والی یا ڈیفیمیشن والی یا لائبل والی کوئی بات نہیں ہوتی. تو شعیب اختر کی رائے سے آپ اتفاق کریں یا نہ کریں، اس کی رائے ہے. لیکن یہ بات درست ہے کہ اس نے سخت الفاظ بھی استعمال کیے ہیں. بہت نالائق ہیں، ان کو کچھ نہیں پتا، اور آج تک کوئی کیس انہوں نے جیتا نہیں ہے. کچھ جیتے بھی ہوں گے، کچھ ہارے بھی ہوں گے. تو وہ اس نے مطلب یعنی کچھ حد سے تجاوز تو کیا ہے، لیکن میرا خیال ہے پھر بھی نہ کوئی غیر پارلیمانی الفاظ بھی اس نے استعمال نہیں کیے، اور اس کی بنیاد پہ نہ وہ پکڑا جا سکتا ہے. میں خود بھی پاکستان کرکٹ بورڈ کی جو قانونی یہ ٹیم ہے پوری کی پوری، یہ مشیر جو ہے، اور اس کے علاوہ یعنی بڑی عجیب بات ہے، میرا کوئی تقریباً 1972-73 سے کرکٹ بورڈ سے تعلق رہا ہے مختلف حیثیتوں میں. آج تک میں نے اتنی لمبی چوڑی ٹیم، ایک بلکہ فوج کہنا چاہیے قانونی مشیروں کی، وکیلوں کی، اور ایسے وکیل جن کی کوئی پریکٹس نہیں ہے سوائے ڈگریوں کے پاس، کوئی اور ان کے پاس چیز نہیں، کوئی تجربہ نہیں ہے، بڑی اچھی تنخواہوں میں انہوں نے بھرتی کیے ہوئے ہیں. اور جب ضرورت پیش آتی ہے، کبھی کوئی لندن کا وکیل پکڑتے ہیں، اس سے قانونی رائے لیتے ہیں، اور وکیل پھر پیش کرنے کے لیے بھی باعث سے لیتے ہیں. ان کے یہ جو وکیل ہیں سوائے عللے تللے کرنے کے، دورے کرنے کے، اگلے دن بھی ان کے ایک وکیل کے بارے میں تفصیل آئی ہوئی تھی، سلمان نصیر ان کا نام ہے. 80 لاکھ روپیہ ایک کیس کے سلسلے میں انہوں نے باہر کے دورے کرنے میں، ہوٹلوں میں ٹھہرنے میں، اپنے آنے جانے پہ اخراجات اٹھائے ہیں. تنخواہ ان کی اس کے علاوہ ہے. تو اس صورتحال میں میں سمجھتا ہوں کہ شعیب اختر نے بالکل ٹھیک یہ نقطہ اٹھایا ہے کہ یہ کس کام کے سارے لوگ رکھے ہوئے ہیں اور ان کا کیا کردار ہے. باقی ان کی رائے ہے، اگر ذرا اچھے الفاظ میں، بہتر الفاظ میں. اچھا بالکل خالد صاحب، ایک اور سوال میں یہاں پوچھوں گا کہ آپ جب چیئرمین کرکٹ بورڈ تھے، اور یہ 90s کا ہی دور ہے جس کے اندر یہ میچ فکسنگ کے حوالے سے بڑے سوال بھی اٹھے اور بڑی خبریں بھی ہیں، اور اس وقت کے سٹار کھلاڑی اس میں ملوث بھی نکلے. چلیں آپ نے ایک کمیشن کی طرف خط لکھا کہ اس پر کمیشن بنایا جائے، لیکن ایک پی سی بی کے اندر ویجیلنس سیل بھی ہوتا ہے، خاص طور پہ ڈپیوٹ بھی ہوتے ہیں. کیا آپ کو ان سے پہلے بھی یہ علم تھا کہ یہ پاکستان کرکٹ کے کچھ سٹارز جو ہیں یہ میچ فکسنگ یا سپاٹ فکسنگ میں ملوث ہیں؟ کچھ اطلاعات مل رہی تھی؟ بڑی عام بات ہوتی تھی، تو لہذا اس بارے میں تجسس ہونا اور اس بارے میں شبہ ہونا اور فکر مند ہونا، یہ تو بڑی ہر کرکٹ ایڈمنسٹریٹر نہ صرف پاکستان میں بلکہ ساری دنیا میں لوگ پریشان تھے. ہندوستان میں بھی یہ تھی، آپ جانتے ہیں کہ ان کے بڑے بڑے کھلاڑیوں کے نام اس میں آئے تھے. اظہر الدین ان کے سابق کپتان اور بڑے کھلاڑیوں کے نام آئے، اور سب سے بڑا نام اور دوسری طرف آیا جنوبی افریقہ میں ان کے بہت کھلاڑی تھے، ہینسی کرونیا. وہ آئے، پکڑے گئے، پھر انہوں نے پہلے اس کا انکار کیا، پھر جب ٹھوس گواہیاں سامنے آئی پھر انہوں نے اس کو مانا، اور وہ پھر جو بھی معاملہ ہوا. تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اس وقت کے تمام ملکوں کے جو بورڈز تھے وہ ان پلیئر پاور کے آگے بے بس تھے. نہیں، پلیئر پاور کے آگے بے بس ہونے کی یہ بات نہیں ہے. بات یہ ہوتی ہے کہ سچ بولنے کا رواج کم از کم باقی ملکوں میں کچھ ہو تو ہو، پاکستان میں بالکل کوئی نہیں ہے. میں نے آپ کو ابھی حلف کے الفاظ پورے سنائے ہیں. وہ حلف اٹھا کے جب لوگ جھوٹ بول رہے ہوں تو کیا پاور رہ جاتی ہے؟ یعنی آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ بڑے سے بڑا جو مجرم ہوتا ہے، قاتل ہو، ڈاکو ہو، ڈکیت ہو، اس کو بھی آپ موقع دیتے ہیں سماج. چلیں جی، بہت شکریہ خالد محمود صاحب، آپ تفصیل سے اس ایشو کو ہمارے ناظرین کو بتا رہے تھے. ناظرین لیتے ہیں بریک، اور بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے مشن اسار کا، اور ہمارے ساتھ ہوں گے الخدمت پاکستان کے صدر میاں عبدالشکور صاحب.
جی ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ہم بات کریں مشن نثار کی، اور جیسے کہ میں نے آپ کو بریک سے پہلے بتایا تھا کہ ہمارے آج کے مہمان ہیں عبدالشکور صاحب، الخدمت پاکستان کے صدر ہیں۔ ان سے پوچھیں گے، شکور صاحب یہ بتائیے گا کہ لاک ڈاؤن میں ظاہر ہے اضافہ ہو رہا ہے، اور ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے مشکلات بھی لوگوں کی بڑھی ہیں، تو اب جو چیلنجز ہیں کہ ایک تو راشن آپ لوگوں نے پہنچا دیا، رمضان کے حوالے سے بھی چیزیں لوگوں کو پہنچ گئیں، اب جو مسائل سامنے آ رہے ہیں لوگوں کے وہ کس نوعیت کے ہیں، اور اب خدمت کی ترجیحات کیا ہیں؟ جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ ہمارے ہاں مریضوں کی تعداد میں کافی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے جی، اور اسی پس منظر میں ہمارا جو ہیلتھ کا شعبہ ہے اس نے اپنے آپ کو کافی ایکٹیویٹ کیا ہے، اور الحمدللہ اس وقت ہم 2 مئی کو لاہور میں ثریا عظیم ہسپتال میں اپنی لیبارٹری کو ایڈوانس کر کے کرونا ٹیسٹنگ کا سلسلہ کے آغاز کرنے لگے۔ یہ کام تقریباً مکمل ہو چکا ہے، 2 کو انشاءاللہ ہمارا پہلا ٹیسٹ ہوگا۔ اس کے بعد پھر یہ کراچی میں کوئی 18-19 مئی کے لگ بھگ ہماری دوسری لیب جو ہے وہ اس میں تیار ہو جائے گی، اور یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ تیسری لیب بھی ہم بنا رہے ہیں، وہ فیصل آباد میں، وہ توقع ہے کہ عید کے 2 ہفتے بعد انشاءاللہ وہ بھی تیار ہو جائے گی۔ یہ لیب تقریباً ہمارا جو ہے سیٹ اپ جی بالکل جاری رکھیے۔ وہ اور خدمت سکتا ہے انشاءاللہ اس کے اندر اضافہ کر کے یہ سہولت جو ہے اس کو کرے گی۔ ہماری یہ جو لیبز ہیں اور یہ جو ہمارا میڈیکل کا پورا سیٹ اپ ہے، اس پہ اب تک ہم کوئی 10 سے 12 کروڑ روپیہ خرچ کر چکے ہیں، اور الحمدللہ ہم اس کے لیے تیار ہیں کہ اس مرحلے پر ہم قوم کو جو بھی بہتر سے بہتر سروس دے سکتے ہیں وہ دیں۔ یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ یہ جو ٹیسٹنگ کا ہمارا کام ہوگا یہ کمرشل لیب کی طرح نہیں ہوگا، اس کو ہم بہت سبسیڈائز رکھیں گے۔ ایسا نہیں کہ ہر آدمی لائن میں آ کے لگے، لیکن یہ کہ بہت ہی افورڈیبل اور سبسیڈائز ہوگا۔ ویسے تو 8,000 روپے ٹیسٹ پرائیویٹ لیب والے لے رہے ہیں، تو الخدمت نے کوئی رقم طے کی ہے کہ کتنے پیسے الخدمت کرونا ٹیسٹ کی لے گی؟ بالکل ٹھیک تو فکس کریں گے پرسوں جب ہم اس کا اعلان کریں گے، لیکن میرا اندازہ یہ ہے کہ یہ 3,000 کے لگ بھگ یا اس سے کم ہمارا جو صرف میٹیریل کاسٹ ہوگی، بالکل یہ بھی بہت بڑا ریلیف ہے عوام کے لیے کہ اگر 3,000۔ شکور صاحب یہ بتائیے گا کہ اسیسمنٹ آپ کی کیا ہے؟ ہماری تو اسیسمنٹ یہ ہے کہ ہمیں اس وقت جس طرح کے کیسز بڑھ رہے ہیں اور جس طرح ہمارا لوز قسم کا لاک ڈاؤن ہے، سمارٹ لاک ڈاؤن جس کو کہتے ہیں، تو ہمیں راشننگ اور لوگوں کو فوڈ پہنچانے کے بجائے ہمیں اپنی ساری کی ساری توانائیاں ہیلتھ کی طرف شفٹ کرنا پڑیں گی جو حالات بن رہے ہیں۔ تیزی سے مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمارا شفٹ جو ہے وہ ہیلتھ کی طرف جائے گا، اور یہ صرف چند دنوں کے لیے نہیں ہوگا۔ اور یہ بھائی میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اگلے آنے والے جو سال ہیں اس میں پورے ملک کی ترجیحات میں ہیلتھ شاید ٹاپ پہ چلی جائے، تو اس لیے اس سیکٹر کے اوپر بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور ہم اپنے مخیر ڈونر حضرات سے بھی گزارش کریں گے کہ وہ اس پہ خاص طور پر ہمارے ساتھ تعاون کریں تاکہ اس کام کو ہم بہتر کر سکیں۔ جی بہت شکریہ شکور صاحب، اپنے ڈونر سے بھی اپیل کی کہ وہ اس کار خیر میں تعاون کریں، اور خاص طور پر جو ہیلتھ کے حوالے سے ترجیحات ہیں وہ آنے والے وقت میں بڑھنے والی ہیں۔ ناظرین، یہ پروگرام کا وقت ختم ہوا، ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ پیر کو نئے موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔